بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کی 7ویں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات خاص طور پر بیان فرمائی ہے کہ جو دعوت قرآن مجید پیش کر رہا ہے، یہ دعوت ان لوگوں کے دل کی آواز بھی ہے کہ جو حکمت والے، جن کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے، اور اس میں خاص طور پر حکیم لقمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ یہ الف لام میم سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی آتا ہے، اور پھر اس صورتوں کے گروپ میں بھی 4 صورتوں کے آغاز میں یہی الف لام میم کے حروف مقطعات آتے ہیں، یعنی سورہ العنکبوت، سورہ الروم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ فرمایا کہ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک پر حکمت کتاب کی آیات ہے۔ یعنی بالکل آغاز ہی میں بتا دیا، اصل میں اس میں حکمت پر زیادہ زور دیا جائے گا، وہ حکمت کے جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کو اس کی فطرت میں ملی، وہ حقیقت کہ جو اگرچہ کہ نظر تو نہیں آتی، لیکن انسان اس کو ایسے پہچانتا ہے جیسے کہ اس کی کوئی قریب کی چیز ہو، اس کی مطلوب پسندیدہ چیز ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کا کلام پیش کیا گیا مکے والوں کے سامنے، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو نہ مانا، انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا، بلکہ وہ اس کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو لہو الحدیث کو یعنی فضولیات کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، بغیر علم، بغیر جانے بوجھے، کچھ جانتے نہیں، کبھی غور نہیں کیا، لیکن مخالفت پر تلے میں، کیونکہ یہ ان کے اپنے آباء و اجداد کے دین سے ایک مختلف، اس کے مخالف بات کر رہی ہے یہ کتاب۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس لیے بھی فضولیات خریدتے ہیں تاکہ وہ مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ ذلت آمیز اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، باعزت سمجھتے تھے، اور کسی ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جو ان کے خیال میں ان سے دنیاوی لحاظ سے کمتر ہے، کسی پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے اس تکبر کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ عذاب ہوگا جس میں ان کو رسوائی بھی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت، دانائی عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی حکمت میں سب سے پہلے اولین اور سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں ہم کو اس دنیا میں ملی ہیں، جو ہماری ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، ہم ان کے لیے شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہوں اللہ کا۔ اللہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لنفسی، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرے گا۔ وَمَن کفر، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، تعریف کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بات واضح کی کہ یہ جو اللہ کے شکر کرنے کا رویہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تم اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہو، لیکن اوروں کو بھی شریک کر رہے ہو جن کا اس کے بنانے میں، اس کے چلانے میں اس دنیا کے کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اس عبادت میں
اور ان کے آگے جھکنے میں، ان سے مانگنے میں شریک ٹھہراؤ۔ جب حق کی بات شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنی بات کے بعد خود سے والدین کی شکر گزاری کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف جھیل کر اس کو اٹھایا، یعنی اس کے حمل کو۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں۔ تو ہم نے اس کو یہ نصیحت کی، ہم نے اس کے اندر یہ احساس ودیت کر دیا، انشکر لی ولی والدے، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو یہ بات بھی گویا کہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی، وہ یہ تھی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ جان لو کہ جو عمل بھی تم اس دنیا میں کرتے ہو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ کہیں کسی پتھر چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں اور زمین میں کہیں ہو، اللہ سب کو لے آئے گا، اس لیے کہ اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور برائی سے، منکر سے روکو، اور معروف معروف کا حکم دو، لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرو اور برائی سے روکو، اور پھر صبر کرو اس پر جو مشکلات تمہیں اس راستے میں آئے۔ بے شک یہ ایسا کام ہے کہ جس کی تاکید کی گئی، یعنی یہ ہمیں کرنا چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، لوگوں کو معروف اچھائی کی طرف مائل کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو، بے رخی نہ کرو، ولا تصعر خدک للناس، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ یہ جان لو اچھی طرح سے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مقصد فی مشی کا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وہی بات کہ جو سورہ الفرقان میں بھی فرمایا گیا تھا کہ اپنی چال میں، وہاں کہا گیا تھا کہ تم ذرا عاجزی دکھاؤ، یہاں فرمایا کہ ایک میانہ روی کا رویہ اختیار کرو، وغضض من صوت، اور اپنی آواز کو پست کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمید، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، جو موقع محل دیکھے بغیر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ میں بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو مانگتے ہیں وقت، یہ بتایا جائے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے آنے کا وقت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہی نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جن کو یہ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، لیکن ان کے ہونے کے بارے میں ان کو کوئی شبہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ اسی کے پاس ہے آخرت کی گھڑی کا علم کہ وہ کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، بارش کب ہوگی اس کا حتمی علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن بارش تو برستی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ بہت عرصہ ایسا گزرا انسانیت پر کہ کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو معلوم ہے، لیکن بہت کچھ ابھی بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو کیا اس سے اس کا انکار کر دیا جائے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ کب آئے گا، یعنی اس کے آنے کا چونکہ وقت معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کے آنا ممکن نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ انسان اگلے دن کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ نہ جاننے کے باوجود ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر ایک کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، باخبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔